اس گہری گفتگو میں خوش آمدید۔ آج ہم تاریخ کے دھندلکوں میں چھپی ایک ایسی شخصیت اور ان کے قبیلے کی بقا کی جنگ کا آپ کہہ لیں تفصیلی جائزہ لیں گے۔ جی، ایک ایسی کہانی جو بہادری، حکمت عملی اور قربانی کی ایک غیر معمولی داستان ہے۔ بالکل، ہم بات کر رہے ہیں 6 صدی قبل مسیح کی وسطی ایشیا کی وسیع اور عریض چراگاہیں۔ ہاں، وہاں بسنے والے مساگتائی قبیلے کی رانی تومرس کی۔ اور ان کے مقابلے پر کون تھا؟ اس وقت کا شاید سب سے طاقتور حکمران۔ جی، فارسی سلطنت اخمینی کا بانی سائرس عظیم۔ تو آج کی ہماری گفتگو کا محور کیا ہے؟ مطلب کن ذرائع پر ہم بات کریں گے؟ بنیادی طور پر تو یونانی مورخ ہیروڈوٹس کی تحریریں ہیں اور کچھ دوسرے تاریخی تجزیے بھی جو ان واقعات کو بیان کرتے ہیں۔ تومرس اور سائرس کی جنگ آزادی کے عنوان سے۔ ٹھیک، اور ہمارا مقصد صرف کہانی سنانا نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ تومرس نے کن حالات میں، کن وسائل کے ساتھ اور کس قسم کی قیادت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے لوگوں کی آزادی کا دفاع کیا۔ اور اس میں تہذیبوں کا ٹکراؤ بھی نظر آتا ہے۔ جنگی حکمت عملی، انصاف، انتقام، یہ سب پہلو اہم ہیں۔ بالکل، یہ صرف ایک جنگ نہیں، یہ ایک پوری ثقافت کی بقا کی جدوجہد ہے اور ایک خاتون رہنما کی غیر معمولی صلاحیتوں کی عکاسی بھی ہے۔ تو آئیے ذرا گہرائی میں اترتے ہیں۔ اچھا، سب سے پہلے تو وہ زمانہ سمجھنا ہوگا۔ 6 صدی قبل مسیح، وسطی ایشیا۔ جی، آج کا جو قازقستان، ازبکستان، ترکمانستان کا علاقہ ہے۔ ہاں، اس وقت وہاں مسا گٹائی جیسے کئی خانہ بدوش قبیلے تھے۔ تو یہ مسا گھٹائی کون تھے؟ یہ بتائیے ذرا۔ دیکھیں، مسا گٹائی کو اکثر ستھیائی ثقافتی دائرے کا حصہ سمجھا جاتا ہے۔ اچھا۔ بنیادی طور پر یہ خانہ بدوش جنگجو تھے۔ ان کی زندگی گھوڑوں کے گرد گھومتی تھی، غلہ بانی اور موسم کے ساتھ جگہ بدلتے تھے۔ بالکل، اور آزادی ان کے لیے سب کچھ تھی۔ زمین کسی کی ذاتی ملکیت نہیں، مشترکہ وراثت تھی۔ اور جنگجو بھی تھے، ماہر گھڑ سوار، تیر انداز۔ جی ہاں، بہت ماہر۔ اور ان کی سماجی ساخت میں ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ خواتین کا کردار کافی با اختیار ہو سکتا تھا، حتیٰ کہ جنگی قیادت بھی۔ جی، ایسے شواہد ملتے ہیں۔ اور رانی تومیرس اسی پس منظر سے تھیں۔ اپنے شوہر کی وفات کے بعد انہوں نے قیادت سنبھالی۔ اور ان کا ایک بیٹا بھی تھا، اسپارگاپسس۔ جی، اسپارگاپسس۔ اور دوسری طرف تھی اخمینی سلطنت، سائرس کی سلطنت۔ یہ تو بالکل مختلف تہذیب تھی۔ بالکل مختلف، منظم، شہری، زراعتی اور سب سے بڑھ کر توسیع پسند۔ ہاں، سائرس نے تو لیڈیا، میڈیا، بابل سب فتح کر لیا تھا۔ اب نظریں مشرق میں تھیں، مساغتائی کی سرزمین پر۔ جی، تو کیا یہ صرف مزید علاقے کا حصول تھا یا کوئی اور وجہ بھی تھی؟ میرا خیال ہے دونوں چیزیں تھیں۔ ایک تو اخمینی سلطنت اپنی سرحدیں محفوظ بنانا چاہتی تھی، خانہ بدوش قبائل سے خطرہ رہتا تھا انہیں۔ اچھا۔ دوسرا، ممکن ہے کہ ان علاقوں میں وسائل ہوں، سونا وغیرہ یا تجارتی راستے اہم ہوں۔ اور سائرس کی اپنی فتوحات کا سلسلہ بھی تو تھا۔ بالکل، وہ شاید اپنی ناقابل تسخیر والی شبیہ مکمل کرنا چاہتا تھا۔ تو تصادم تو ہونا ہی تھا۔ لیکن سائرس نے پہلے جنگ نہیں کی، اس نے ایک چال چلی۔ ہاں، اس نے تومرس کو شادی کا پیغام بھیجا۔ بظاہر تو یہ عزت افزائی لگتی ہے۔ لیکن ذرائع، خاص طور پر ہیروڈوٹس بتاتے ہیں کہ یہ ایک سیاسی چال تھی۔ مقصد کیا تھا؟ مقصد تھا شادی کر کے مسانگنتائی کی زمین اور وسائل پر یوں سمجھے قانونی طور پر قبضہ کرنا۔ اچھا، یہ تو پرانا حربہ ہے بڑی طاقتوں کا۔ جی بالکل، چھوٹی ریاستوں میں شادیاں کر کے اثر و رسوخ قائم کرنا۔ سائرس شاید سمجھ رہا تھا کہ ایک خاتون حکمران ہے، مان جائیں گی۔ لیکن تومرس نے انکار کر دیا، اور یہ کوئی معمولی انکار نہیں تھا۔ نہیں، بالکل نہیں، یہ بہت جرأت مندانہ فیصلہ تھا۔ انہوں نے نہ صرف سائرس کی نیت بھان لی، بلکہ پیغام بھی واضح دے دیا۔ جی، کہ آزادی کا سودا نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ وہ سائرس سے نہیں، اس کی سلطنت سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ واہ! اور یہ کہ ان کے عوام کی آزادی زیادہ قیمتی ہے۔ اس انکار نے سائرس کے لیے جنگ کے علاوہ کوئی راستہ نہیں چھوڑا۔ تو انکار کے بعد سائرس فوج لے کر آ گیا، دریا پار کر کے۔ جی، دریائے اراکسس یا کوئی اور دریا، اس پر تھوڑا اختلاف ہے مورخین میں، لیکن وہ مساگتائی علاقے میں داخل ہوا۔ لیکن یہاں بھی اس نے سیدھی جنگ نہیں کی، ایک اور فریب۔ بالکل، وہ جانتا تھا کہ مساگتائی جنگجو بہت ماہر ہیں، گھڑ سواری، تیر اندازی، براہ راست لڑائی میں خطرہ تھا۔ تو کیا کیا اس نے؟
اس نے ایک منصوبہ بنایا، اپنی فوج کا بڑا حصہ پیچھے ہٹا لیا اور ایک کیمپ وہیں چھوڑ دیا جو کمزور لگ رہا تھا۔ اچھا، جال بچھا رہا تھا۔ جی، اور اس کیمپ میں جان بوجھ کر بہت سا کھانا پینا اور خاص طور پر بہت زیادہ شراب رکھوا دی۔ شراب؟ کیوں؟ ہیروڈیٹس کہتا ہے کہ مساگتائی لوگ شراب کے عادی نہیں تھے، یا کم از کم ایسی تیز شراب زیادہ پینے کے عادی نہیں تھے۔ تو یہ ان کے لیے ایک نئی چیز تھی۔ بالکل، پرکشش بھی۔ اور تومیرس کا بیٹا اسپارگوپسز، وہ اس جال میں پھنس گیا؟ ہاں، لگتا ہے وہ نوجوان تھا، شاید کچھ ثابت کرنا چاہتا تھا۔ وہ اپنے جنگجوؤں کے ساتھ اس کیمپ پر حملہ آور ہوا۔ حملہ تو کامیاب رہا ہوگا، کیمپ کمزور تھا۔ جی ہاں، حملہ کامیاب رہا۔ فارسی فوج کا چھوٹا دستہ مارا گیا یا بھاگ گیا۔ اسپارگاپیسز اور اس کے ساتھیوں نے اسے آسان فتح سمجھا۔ اور پھر انہوں نے وہی کیا جس کی سائرس کو امید تھی، جشن منانا شروع کر دیا اور وہ شراب خوب پی۔ اوہو! نتیجہ، سب نشے میں دھت ہو گئے، یا سو گئے یا لڑنے کے قابل نہیں رہے۔ اور تب سائرس نے حملہ کیا؟ جی، اس کی چھپی ہوئی فوج نے واپس پلٹ کر حملہ کر دیا۔ اور نتیجہ؟ تباہ کن رہا ہوگا، بہت تباہ کن۔ نشے میں دھت مساگٹائی کوئی مقابلہ نہ کر سکے، زیادہ تر مارے گئے، بہت سے قیدی بن گئے۔ جن میں اسپارگاپیسز بھی شامل تھا؟ جی ہاں، اسپارگاپیسز بھی قیدی بنا لیا گیا۔ اور پھر کیا ہوا اس کے ساتھ؟ ہیروڈوٹس بتاتا ہے کہ جب اسے ہوش آیا اور اپنی قید اور شکست کی ذلت کا احساس ہوا، جس کا ذمہ دار وہ خود تھا، بالکل، تو وہ شرمندگی برداشت نہ کر سکا۔ کچھ روایات کہتی ہیں کہ اس نے سائرس سے کہا کہ اس کی زنجیریں کھولو۔ اور جب کھولی تو اس نے خود کو ہلاک کر لیا۔ شاید ان کے جنگجو ضابطۂ عزت میں شکست کی ذلت سے موت بہتر تھی۔ یہ تو تومریس کے لیے بہت بڑا صدمہ ہوگا، ایک ماں کے طور پر بیٹے کی موت، اور ایک رانی کے طور پر وارث کا، وہ بھی دشمن کی چال سے۔ یقیناً، یہ ذاتی المیہ بھی تھا اور قبیلے کے مورال کے لیے بھی بڑا دھچکا تھا۔ اس سے جنگوں کی بے رحمی بھی ظاہر ہوتی ہے۔ جی، فتح کے لیے کوئی بھی حربہ استعمال کیا جاتا تھا۔ سائرس نے تو جنگی چال چلی تھی، لیکن تومریس کی نظر میں یہ بزدلی تھی۔ لیکن کیا تومریس اس صدمے سے ٹوٹ گئی؟ نہیں، یہی تو خاص بات ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ اس غم نے انہیں ایک نئے فولادی عزم سے بھر دیا۔ انہوں نے سائرس کو وہ مشہور پیغام بھیجا۔ جی ہاں، ہیروڈٹس نے نقل کیا ہے، خون کے پیاسے سائرس، تم نے میرے بیٹے کو شراب سے ہرایا، بہادری سے نہیں۔ اب سنو، میں تمہیں خون پلاؤں گی۔ یہ صرف دھمکی نہیں تھی؟ نہیں، یہ ایک رہنما کا اپنے لوگوں کو یقین دلانا تھا کہ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی۔ یہ نفسیاتی جنگ بھی تھی۔ سائرس کو بزدلی کا تانا، کھلی جنگ کی دعوت۔ بالکل، اور پھر انہوں نے اپنے قبیلے کو دوبارہ منظم کیا۔ یہ بہت بڑا امتحان تھا قیادت کا، ایک شکست خوردہ سوگوار قبیلے کو دوبارہ لڑنے کے لیے تیار کرنا۔ انہوں نے یاد دلایا کہ یہ آزادی کی جنگ ہے۔ جی، آزادی، شناخت، طرز زندگی کی بقا کی۔ اور پھر وہ فیصلہ کن جنگ ہوئی، جس کا منظر ہیروڈوٹس نے بیان کیا ہے۔ جی ہاں، تومرس نے اپنی فوج، وہی گھڑ سوار تیر انداز، ایک منتخب میدان میں جمع کیے۔ شاید ایسا میدان جو ان کی حکمت عملی کے لیے بہتر ہو۔ بالکل، کھلا میدان جہاں گھوڑے دوڑ سکیں، تیر اندازی مؤثر ہو۔ دوسری طرف سائرس اپنی پوری طاقت کے ساتھ آیا۔ اس کی فوج تو بہت بڑی ہوگی، مختلف قومیتوں کے لوگ۔ جی، بھاری پیدا، نیزہ بردار، غالباً تعداد میں مساغتائی سے زیادہ تھے۔ جنگ کیسی رہی؟ ہیروڈوٹس کہتا ہے بہت شدید تھی۔ وہ اسے وحشی اقوام کے درمیان ہونے والی سب سے شدید لڑائیوں میں سے ایک کہتا ہے۔ اچھا۔ پہلے تو دونوں طرف سے تیر اندازی ہوئی، خوب تیر برسائے گئے جب تک تیر ختم نہیں ہو گئے۔ اس میں تو مساگتائی ماہر تھے۔ یقیناً، پھر دست بدست لڑائی شروع ہوئی نیزوں اور تلواروں سے، اور یہ بہت دیر تک جاری رہی، کوئی پیچھے نہیں ہٹ رہا تھا۔ اور تومریس خود جنگ میں تھی؟ ذرائع تو یہی بتاتے ہیں، وہ اپنی فوج کی قیادت کر رہی تھیں۔ یہ تو غیر معمولی بات لگتی ہے۔ سیتھیائی ثقافت میں، جیسا ہم نے کہا، جنگجو خواتین تھیں، تو ایک رانی کا میدان میں ہونا ناممکن نہیں۔ ان کی موجودگی سے فوج کا حوصلہ یقیناً بڑھا ہوگا۔ اور پھر کیا ہوا؟ طویل لڑائی کے بعد مساکتائی کی حکمت عملی، ان کا جوش، شاید میدان سے واقفیت، یہ سب کام آیا۔ فارسی فوج، جو شاید اتنی متحد نہیں تھی، شکست کھانے لگی۔ اور نتیجہ الخامنید سلطنت کے لیے اور خود سائرس کے لیے تواکن تھا۔ فارسی فوج کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ اور سائرس عظیم اسی جنگ میں مارا گیا۔
یہ تو تاریخ تدلی بدل ہٹ رہا. ایک خانہ بدوش قبیلے کی رانی نے دنیا کے سب سے طاقتور بادشاہ کو ہرا دیا. جی ہاں بالکل. اور پھر وہ واقعہ پیش آیا جس کا ذکر بار بار ہوتا ہے، تومیرس کا سائرس کے سر کے ساتھ سلوک. جی، ہیروڈوٹس کے مطابق جنگ کے بعد تومیرس نے سائرس کی لاش تلاش کروائی، اور جب مل گئی تو اس نے سر کٹوا کر اسے خون سے بھرے ایک چمڑے کے تھیلے مشکیزے میں ڈبو دیا، اور کہا، میں نے تمہیں خبردار کیا تھا کہ میں تمہارے خون کی پیاس بجھاؤں گی. تم نے میرا بیٹا چھینا لیکن میں زندہ رہی اور تمہیں شکست دی. اب اپنا خون پیو. یہ عمل آج کے دور سے دیکھیں تو بہت وحشیانہ لگتا ہے. کیا یہ صرف انتقام تھا؟ یہ پیچیدہ سوال ہے. یقیناً ذاتی انتقام تو تھا ہی، ایک ماں کا بدلہ، ہاں، لیکن اس کے علامتی معنی بھی تھے. سائرس کی خون کی پیاس صرف جنگ نہیں تھی، زمین اور طاقت کی ہوس بھی تھی. تو تومیرس نے خون کو ہی علامت بنا کر اس کی ہوس کا انجام دکھایا. بالکل، ایک طرح کا شاعرانہ انصاف کہہ لیں، اور یہ مستقبل کے حملہ کے لیے ایک خوفناک پیغام بھی تھا. کہ مساگتائی سے ٹکرانے کا انجام کیا ہوگا؟ جی، یہ صرف انتقام نہیں، اپنی خود مختاری کے تحفظ کا اعلان بھی تھا. کیا یہ واقعہ یقینی طور پر ایسے ہی ہوا تھا؟ اس پر کوئی شک ہے؟ بالکل شک ہے. ہیروڈوٹس ہمارا بنیادی ماخذ ہے اور وہ خود بھی کبھی کبھی مختلف روایات بتاتا ہے. اچھا. کچھ مورخین کا خیال ہے کہ یہ کہانی یونانیوں نے گھڑی ہو، فارسی بادشاہ کی موت کو ڈرامائی بنانے کے لیے، یا اس میں سیتھیائی لوک کہانیاں شامل ہوں. سائرس کی موت کی اور کہانیاں بھی ہیں؟ جی ہیں، لیکن یہ والی سب سے مشہور ہوئی. چاہے تفصیلات درست ہو یا نہ ہو، یہ کہانی تومیرس کی مزاحمت کی علامت بن گئی. ذرائع میں تومیرس کا موازنہ انگلستان کی لیڈی گوڈیوا سے کیا گیا ہے. یہ کیسے؟ یہ دلچسپ ہے کیونکہ دونوں خواتین نے اپنے لوگوں کے لیے طاقتور مردانہ اتھارٹی کو چیلنج کیا. گوڈیوا نے ٹیکس کے خلاف، وہ برہنہ گھوڑے والی کہانی. جی، اپنی عزت داؤ پر لگائی. تومیرس نے بیرونی حملاور کے خلاف جنگ لڑی، بیٹا قربان کیا. دونوں نے قربانی دی عوام کے لیے. بالکل، اگرچہ حالات بہت مختلف تھے. تومیرس کا چیلنج فوجی اور سیاسی تھا، گوڈیوا کا زیادہ سماجی. تومیرس کی کہانی کا ان کے اپنے ثقافتی پس منظر میں کیا مطلب ہے؟ وسطی ایشیائی خانہ بدوش معاشرہ. یہ بہت اہم ہے. یہ اس خطے میں خواتین کے طاقتور کردار کی مثال ہے جو اکثر بڑی سلطنتوں کی تاریخ میں نظر نہیں آتا. اور خانہ بدوش ثقافت کی آزادی پسندی. جی، اور بیرونی تسلط کے خلاف مزاحمت. دیکھیں، بعد میں اسی علاقے سے چنگیز خان جیسے فاتح بھی نکلے. ہاں، لیکن تومیرس کا مقصد فتح نہیں، دفاع تھا. یہ فرق اہم ہے. تو اس پوری کہانی سے، اس گہرے جائزے سے کیا سبق ملتے ہیں؟ کئی سبق ہیں. پہلا تو قیادت کا کردار بحران میں. تومیرس نے ذاتی صدمے کے باوجود قبیلے کو متحد رکھا. لچک اور عزم کی مثال. بالکل. دوسرا، آزادی کی قدر. مساگتائی نے اپنی خود مختاری کو سب سے اہم سمجھا. تیسرا، حکمت عملی. جی، اپنی طاقت کو پہچانا اور دشمن کی کمزوری کے خلاف استعمال کیا. اور یہ کہ تاریخ صرف بادشاہوں کی نہیں ہوتی، مزاحمت کرنے والوں کی بھی ہوتی ہے. اور یہ کہ کمزور نظر آنے والے بھی اگر متحد ہوں اور قیادت اچھی ہو تو طاقتور دشمن کو ہرا سکتے ہیں. بالکل. اصولوں پر سمجھوتا نہ کرنے کا سبق بھی ہے. صحیح. یہ کہانی جبر کے خلاف کھڑے ہونے کی ایک لازوال تحریک ہے. تو یہ تھی تومیرس کی کہانی، مساگتائی قبیلے کی وہ نڈر رانی جس نے سائرس عظیم کو شکست دی، اپنا بیٹا قربان کیا، لیکن قبیلے کی آزادی بچا لی. جی، ان کی میراث آج بھی بہادری اور مزاحمت کی علامت ہے. ان کی قیادت صرف طاقت نہیں تھی بلکہ ہمت، حکمت اور اپنے لوگوں سے وابستگی تھی. اور یہاں ایک آخری نقطہ جو شاید سوچنے پر مجبور کریں. ہیروڈوٹس کا بیانیہ تومیرس کے آخری عمل کو، یعنی سائرس کے سر کو خون میں ڈبونے کو، انصاف کے طور پر پیش کرتا ہے. تو یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ مختلف ثقافتیں، مختلف ادوار، انصاف اور انتقام کے بیچ وہ لکیر کہاں کھینچتے ہیں. خاص طور پر جنگ، نقصان اور گہرے صدمے کے بعد. جی ہاں، کیا ایک عمل جو ایک نظر سے وحشیانہ لگے وہ دوسری نظر سے ناانصافی کا واحد جواب ہو سکتا ہے؟ تاریخ ایسے ہی مشکل سوالات سامنے لاتی ہے. بالکل، بہت اہم نقطہ ہے. اس تفصیلی جائزے اور گفتگو میں شامل ہونے کا بہت شکریہ. شکریہ.